أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صدق الله العظیم. آیت نمبر 99 and 100، 99 اور 100، دو آیتیں سورۃ البقرہ. سب سے پہلے تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے کملی والے، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لاتے جس کو ہم پہچانتے ہوں، اور نہ آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کریں. اس کی تردید میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، الیک آپ کے پاس، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح آیات، کھلی نشانیاں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ ان آیات کا بدکار لوگ ہی انکار کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. وَلَقَدْ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہاں پہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. بنی اسرائیلیوں سے جو عہد لیا تھا، کون کون سے عہد تھا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا ان کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کی. تورات کا بھی انکار کیا، انجیل کا بھی انکار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کی نبوت کا بھی انکار کیا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. یہ لفظ بول کے یہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ اکثر، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لاتے تھے، کچھ ایک جماعت ان میں سے ایمان بھی لائی، اور جو ان میں اکثریت تھی یہودیوں کی، وہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ کافر ہوئے. فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان نہ لائے وہ دنیا کے اندر ہی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اور پیچھے وما یکفر بہا الا الفاسقون. فاسق کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمنون کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمنون جو ایمان نہ لائے. فاسق گناہگار کو، بدکار کو فاسق کہا جاتا ہے. اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیان کروں گا. بہرحال یہاں ان دو آیات میں رب العالمین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ایمان والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ مکمل شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جامع تعلیمات ہیں، یہاں تک کہ سونے کے لیے کہ ہمارے پیغمبر کیسے سوتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، یا واش روم کیسے جاتے تھے، باہر کیسے آنا، ہر ایک چیز کا طریقہ ہمیں بتا دیا. پیدائش سے لے کر وفات تک، وفات کے بعد تک ہر ایک جو ضروریات زندگی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتا دیا. آج مسلمان اپنے پیغمبر کے اتباع کر کے، پیغمبر کی سنت کو اپنا کر مسلمان بھی دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں. اور آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی. فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر پی لیا تھا
اور فرمانے لگے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین کامل تھا کیونکہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے، اور جو آدمی زہر بھی پی لے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے علاوہ اسے کوئی چیز جو ہے تکلیف نہیں دے سکتی اس دن۔ تو تمام حضرات جو ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو پڑھتے رہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والا بنائے، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔